ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا دیتا ہوں، خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں، کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے، باقی سارا کچرا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے اس جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہیں، کچھ ہی ہے، اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس. اقبال نے یہ بات نہیں کی تھی ذرا نم ہو، کہ کوئی سے کہیں پہ کوئی ایک دو سپارک چاہیے ہوتا ہے. ایک بندہ کرونا کچی چمگادڑ کھایا، پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. ہوا نا ایسے؟ ایک کچی چمگادڑ کھائی نا چائنیز نے، آج تک ہم کرونا بھگت رہے ہیں. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات، اس نے شروع کیا، ایک دم کام شروع ہوتا ہے. ایسے سرکل گھومتا ہے پوری دنیا کا. آپ کیسے ہیں مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں، وائرل ہوتی ہے بات، وائرل خود ہوتی ہے. اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. جیسے وہ بچے کو آواز آتی ہے، لوگ پیچھے بستی کی طرف بھاگتے ہیں. ایک چنگاری کافی ہے، 200 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر، کافی ہو گیا ہمارا کام. مگر وہ والی چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کل سے میں نمازیں جاری کروں گا. کل نماز کا حکم 600 دفعہ ہے، کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے کزن بھی نہیں ہیں. اسلام مسلمان ہونا چھوڑیں، جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے. اور بھائی مگر نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا، نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا. اور مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ نے کہا. یظہرہ کا مطلب ہوتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ حاوی ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ سب پہ علی الدین کلی. اب آئی ٹیکنیکلٹی کے اوپر، اگلے 10 منٹ میں ٹیکنیکلٹی بتاؤں گا، اس کے بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں. کیا ہے دین کلی کا مطلب؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ علی الدین کلی کے اوپر غامدی صاحب چپ کیوں ہیں؟ سارے کے سارے انفرادی تزکیہ نفس والے چپ کیوں ہو جاتے ہیں علی الدین کلی؟ کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن، یہودی اور بدھزم، ہندو، علی الدین کلی. یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں. اللہ نے تو دین کسی اور چیز کو کہا ہے. علی الدین کلی میں تو نہ کرسچن آتے ہیں، نہ ہندو آتے ہیں، نہ بدھ مت آتی ہے. یہ علی الدین کلی کیا ہے مطلب؟ عربی میں سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ علی الدین کلی کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کلی کا مطلب ہے ان تمام دینوں کے اوپر، دنیا کے تمام ادیان کے اوپر قوی ہو جائے گا، سب تو ہو جائے گا اسلام آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس دین میں ہم شامل ہو گئے؟ وہ دین آسانی سے سمجھ لیں. اس دین کے پراپر ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں، ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے انبیاء نے، اسلام کے انبیاء نے لڑائیاں کی ہیں. ہمارے دور میں بھی اس دین کے انبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں، کچھ پرانے مرے ہیں، زیادہ ریسنٹ 200 سال پہلے مرے ہیں، 100 سال پہلے مرے ہیں. 1500 میں کوئی 28 ایسے نبی آئے ہیں ان کے ادیان کے. یہ سمجھ لیں بس. آپ اتنا بڑا تمہید کیوں باندھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. یورپ میں پراپر سسٹم. اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے، اللہ کسے دین کہتے ہیں. قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ کہ مثال کیا، لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا. یہ آیت ہے. یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں. امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا، آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے. امریکہ نے کہا نہیں، ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا. شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا. لا ہے، کوئی پروسیس ہے، سسٹم ہے، لا ہے نا. لا کوئی سسٹم کہتے ہیں. تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا؟
کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. لا اکراہ فی الدین، پڑھی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یس، لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھ لیں. بس اسلام نے کن سسٹمز کو کانکر کرنا ہے. کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مذہب ہے. کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے، آخری نشانی، اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بنی اسرائیل سے. یہ تب بھی زندہ ہوں گے. یظہرہ علی الدین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. نہیں، یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے. مذہب نہیں ختم ہونے والے، یہ والا مذہب رہے گا. اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی ان تک ہے. آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی. درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو. تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائے، یہ غرقد کے پیڑ والا. ٹھیک ہے، دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے. تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا. وہ والا سسٹم پہچانے کون ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں براک اوباما مسلمان ہے، یا جارج بش کرسچن ہے، یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں، ان کا الگ سے سسٹم ہے. اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے. کن لوگوں نے غالب آنا ہے؟ میں نے ساحل ادیم نے نہیں. میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ بچائے اللہ بچائے، کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں، لٹرلی، کہ سسٹم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے، اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے. جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہیں نیپوٹزم فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے، بس میں اس نظام کی مدد ہوگی اللہ کے غیبی. اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم، اوپر سے بھی آئیں گی مدد، نیچے سے بھی آئے گی مدد. رحمت اوپر سے بھی آئے گی، نیچے سے بھی آئے گی. اس لیے بہت دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ہیں انعمت علیہم یا ہم لوگ ہیں انعمت علیہم؟ الٹا کیوں ہو گیا؟ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہوگی نعوذ باللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے. انعمت علیہم تو وہ اس وقت دنیا میں، قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کے اوپر سسٹم نافذ تو فوقہم و تحتہم ہو جائے گا. مدنیات بھی نکلیں گی، ایگریکلچر بھی چلے گا، پورا کا پورا تمہارا اکنامک سسٹم چلا دوں گا میں. آسمان سے بارشیں آئیں گی، آسمان سے رحمتیں آئیں گی، کہانی ختم. اتنی سی بات تھی. ہم لوگوں نے کہا نہیں سر، نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی. چائنا کا نظام لے کے آئیں گے ہم، ترکی کا نظام لے کے آئیں گے ہم، کمیونزم، سیکولرزم، آل آف دیٹ سسٹم، ازم. ان سب کے انبیاء کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. یہ یورپ کے انبیاء ہیں، انہوں نے اپنا سسٹم بنایا. ایک پوری انسائکلوپیڈیا لکھی، 500 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا امریکہ کے پاس. کہاں سے آئی وہ؟ یورپین فلاسفرز نے لکھی. رول بتائے نیچرل لا کیا ہیں، سوشل لا کیا ہوں گے. اسی کی بیس کے اوپر امریکہ کا پورا کانسٹیٹیوشن اور لاز اور امینڈمنٹس بنی. نام ہی اس کا انسائکلوپیڈیا رکھا ہوا ہے. 1600-1700 میں جا کے پوری کی پوری بحث مباحثے ہوئے ان کے فلاسفرز کے. کہاں سے فلاسفرز آتے تھے؟ اپنے جرمن فلاسفرز تھے. کانٹ تھا، ایمینوئل کانٹ، کتابیں لکھ کے تھک گیا. یہ بینجمن فرینکلن اتنا انسپائر تھا روسو اور ڈیکارٹے سے، جا کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتا پھرتا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ دین الملک، جو اللہ نے کہا نا دین ہے، اس کا دین مرتب ہو رہا ہے. امریکہ کا دین مرتب ہو رہا تھا اس وقت. یہ والے فلاسفرز اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے انجیل انہوں نے 1600 میں. 30 سال تک مور دین 40 لاکھ بندہ مار دیا، کوئی گنتا ہی نہیں ہے.
ابھی تک وہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کو گن رہے ہیں نا. 40 لاکھ بندہ ذبح کیا انہوں نے یورپ میں. 30 سال تک کی جنگ ہے دا گریٹ وار. کن کی تھی؟ ان کے انبیاء کی ورسز دا بائبل. چرچ کے خلاف جنگ کر رہے تھے انلائٹن ماڈریشن والے کہ سسٹم تمہارا غلط، ہم نہیں مانتے تمہارے چرچ کو. اور کیوں مانے؟ میں بھی نہ مانتا، آپ بھی نہ مانتے. بدماشی کرتا تھا جا کے پادری، زبردستی کے ٹیکس ہوتے تھے، زندہ رہنے کا بھی ٹیکس لیتا تھا، پراپرٹی کا بھی ٹیکس لیتا تھا. پادری پھرتا تھا پورے کے پورے یورپ میں، ایک بندے کو کنگال کر کے نکلتا تھا. لٹرلی بدماشی کی ہوئی تھی انہوں نے پھر جنگ کرنی تھی اس کے خلاف کہ یار یہ کس قسم کی کتاب ہے تمہاری. اور کتاب کیوں نہ ایسے بولتی، وہ لکھی ان کے پال نے تھی. ان کا ایک تابعی ہے، ان کا تابعی جس نے اپنی پوری کتاب لکھ دی اللہ کے نام پہ کہ اللہ کی کتاب ہے. 14 کتابیں انجیل کے اندر پال کی ہیں 27 میں سے. آپ خود سوچیں، ہمارے تابعی کو جرت ہے قرآن پاک لکھے؟ وہ ہمارے صحابی کو جرت ہے؟ ہم نبیوں کو یہ جرت نہیں دیتے. انہوں نے اپنے تابعی کو جرت دے کے پورا کا پورا اللہ کے نام کی کتاب ہے انجیل، پال نے لکھی ہوئی کتاب. وہ اس نے تو پھر بدماشی کرنی تھی نیچے. پھر ان کے انبیاء، ان کے لٹرلی انبیاء ریز ہوئے. اپنے سسٹم کا نبی ہوتا ہے نا، اس نے بتایا نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. لوگوں نے پھر ایسے جان کی بازی لگائی ان انبیاء پہ. لٹرلی روسو کی فالوورشپ، یہ کانٹ کی فالوورشپ. انہوں نے باقاعدہ پھر پولیٹکس، سیاستدانوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. بائی ڈیزائن نہیں، کتاب چھاپتے تھے بس. جیسے علامہ اقبال نے ہماری پالیٹکس کو انفلوئنس کیا، انہوں نے اپنے پالیٹکس کو انفلوئنس کیا. فوجیں ترتیب ہوئی اور اڑا کے رکھ دیا. لٹرلی انجیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے انلائٹن ماڈریشن کی ایج میں. چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی پروٹیسٹنٹ پرنسس کو کہ تو نکل کے دکھا گھر سے، تیرے اس چرچ نے سارے کے سارے غدر مچایا تھا ہمارے اندر.